السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عجیب و غریب واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگ حیران ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اس کو آگے بھی شیئر کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آج کا وہ واقعہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ پاکستان کے سندھ علاقے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش آیا ہے۔ اس گاؤں میں ایک نصیر الدین نام کا شخص رہتا تھا جس نے ایک ایک کر کے 5 شادیاں کر رکھی تھی، یعنی کہ اس کے پاس 5 بیویاں تھیں اور 5 ہی بیویاں بہت اچھی اور خوش اخلاق کی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کی 5 بیویاں ایک ہی ساتھ گھر میں خوشی خوشی رہ رہی تھیں۔ ان میں سے 2 عورتوں کے ساتھ میں نصیر الدین نے اس لیے نکاح کر رکھا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھیں، اور اس کے علاوہ نصیر الدین کی زیادہ شادیاں کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ خود بھی اکلوتا تھا۔ اس لیے یہ بات بھی اس کو پریشان کرتی رہتی تھی کہ اگر اس کے یہاں پر کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کی نسل یہیں پر رک جائے گی، یعنی کہ اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔ اس لیے نصیر الدین نے ایک ایک کر کے 5 شادیاں کر رکھی تھی، لیکن اللہ کی قدرت سے 5 شادیاں کرنے کے باوجود بھی نصیر الدین کے گھر میں کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہو پائی۔ اس کے علاوہ نصیر الدین کو ایک اور بری عادت یہ بھی تھی کہ وہ شراب پینے کا عادی بھی تھا، یعنی کہ نصیر الدین کو شراب پینے کی لت لگی ہوئی تھی اور اسی لیے وہ دن رات شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں والے نصیر کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ گاؤں کے لوگ اس سے ملنے سے بھی کتراتے تھے۔ مگر اچھی بات یہ تھی کہ شراب پینے کی عادت ہونے کے باوجود بھی نصیر الدین اپنی 5 بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا۔ ان سب کو برابر حق دیتا رہتا تھا اور ان کو کسی بھی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن زیادہ شراب پینے کی وجہ سے نصیر کا جگر دھیرے دھیرے ختم ہوتا جا رہا تھا اور 60 سال کی عمر کے آتے آتے وہ چارپائی سے جا لگا تھا اور بیمار رہنے لگا تھا۔ اس کا ہر جگہ پر علاج بھی کروایا گیا مگر اس کو کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچا۔ ان سب کے بیچ میں اس نے شراب بھی نہیں چھوڑی اور وہ ویسے ہی شراب پیتا رہا۔ اس کی بیویاں یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو رہی تھیں کہ اب ان کا کیا کیا جائے۔ ان کے بار بار میں منع کرنے کے باوجود بھی یہ شراب پیتا رہتا ہے، جب منع کرو اس کے باوجود بھی یہ شراب نہیں چھوڑتا ہے۔ بیماری کی حالت میں بھی وہ ویسے ہی رات رات پیتا رہا۔ اس کے بعد ایک رات کچھ یوں ہوا کہ اس نے حد سے زیادہ شراب پی لی تھی اور نشے کی حالت میں ہی وہ سو گیا تھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو اس کے ایک بیوی اس کے پاس گئی اور اس کو جگانے لگی، مگر کافی کوشش کرنے کے بعد بھی نصیر نہیں جگا۔ غور کرنے پر اس کو پتہ چلا کہ نہ تو اس کی سانسیں چل رہی ہے اور نہ ہی اس کا دل کا دھڑکن چل رہا ہے، دل کی دھڑکن بھی رک گئی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی کی چیخیں نکل گئی۔ اس کو چیختے چلاتے سن کر ان کی ساری بیویاں ان کے پاس میں آ کر اکٹھا ہو گئی۔ جب انہوں نے اس کو ہلا ڈلا کر دیکھا تو ان کو معلوم چلا کہ وہ تو مر چکا ہے، اس کی سانسیں تو بند ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی وہ 5 بیویاں دہاڑ دہاڑ کر مار کر رونے لگی۔ اب دوستو، نصیر تو اس دنیا سے چلا گیا تھا مگر اب ان کی بیویوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ اس کو غسل اور دفن کا انتظام کس طرح سے کیا جائے۔ اس لیے پھر انہوں نے اس بارے میں گاؤں والوں سے بات چیت کی، مگر گاؤں کے لوگوں نے تو نصیر الدین سے اس کی شراب پینے کی عادت کی وجہ سے پہلے ہی بہت نفرت کرتے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں نے اس کے بارے میں ان کی مدد کرنے سے صاف صاف منع کر دیا۔ گاؤں کا کوئی بھی آدمی ان کے گھر پر نہیں آیا اور نہ ہی کام کا کوئی آدمی ان عورتوں کی مدد کی، نہ ہی ان گاؤں کے لوگوں نے ان عورتوں کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔
इसके बाद वो ऐसे करते करते शाम होने को आ गई, मगर गांव से कोई भी शख्स उनकी मदद करने के लिए उनके घर नहीं पहुंचा। इसलिए फिर वो पांचों औरतें करीबी मस्जिद के इमाम साहब के पास गई और उनसे इस मामले में मदद करने के लिए दरख्वास्त करने लगी और उनसे कहने लगी कि वो इनके शौहर के गुस्ल और जनाजे का बंदोबस्त करवा दें। मगर इमाम साहब भी नसीर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्होंने भी इस मामले में मदद करने से और जनाजे की नमाज पढ़ाने से साफ साफ मना कर दिया। और वो कहने लगे कि बीवी, आपका शौहर एक शराबी था, बद अखलाक था, इसलिए मैं उसके जनाजे को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। बेहतर यही होगा कि आप किसी और के पास चले जाएं, शायद ये काम और कोई कर दे। मैं आखिरकार बेचारी पांचों बीवियाँ अपना समूह लेकर वापस घर आ गईं, लेकिन उन औरतों के परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि रात होने को आ गई थी और घर में सुबह से शौहर का जनाजा रखा हुआ था। इसलिए अब उन पांचों बीवियों पर यह बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब जो करना है वो अब हमें ही ये सब काम करना होगा। उनकी इस गांव में कोई भी मदद नहीं करने वाला है। इसलिए फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपने शौहर को गुस्ल दिया और कफन पहनाया और फिर कब्रिस्तान में घर का भी बंदोबस्त करवा लिया। फिर वो अपनी एक जानने वाले पहचानने वाले करीबी खातून को अपने घर में बुलाया, जो कि एक मदरसे में आलिमा थी, और फिर उनको सारी बातें बताईं। यह सुनकर वो आलिमा ने हदीस की रोशनी में उनको बताया कि अगर इस तरह की सूरत हाल आ जाए तो औरतें भी मर्द की नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं, इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। आलिमा ने बताया कि अब जब हमारे पास में और कोई सहारा नहीं है तो अब हमें ही इनके जनाजे की नमाज पढ़ना होगा, इसलिए तुम लोग मैयत को गुस्ल और कफन पहनाओ और हम लोग मैयत के जनाजे की नमाज पढ़ेंगे और तदफीन भी हम खुद ही कर लेंगे। ये सुनकर बीवियों ने बताया कि हमने इनको गुस्ल तो पहले ही दे दिया है और कफन भी पहना दिया है। दोस्तों, ये एक अजीब व गरीब मामला था। बहरहाल घर में मैयत की नमाज पढ़ी जाने लगी। इस आलिमा ने उन पांचों ख़वातीन की इमामत कर रही थी, नमाज जनाजा को पढ़ाना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त अल्लाह का एक ऐसा मुआजिज़ा देखने को मिला कि जिसको देखकर वो सारी औरतें इधर उधर भागने लगी। जी हाँ दोस्तों, आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर ये बात बिल्कुल सच है कि मैयत की अभी नमाज जनाजा शुरू भी नहीं हुई थी, इतने में मुर्दे ने कफन में लेटे लेटे ही अपने पांचों बीवियों को बारी बारी करके पुकारना लगा, बुलाते बुलाते शुरू कर दिया। पहले तो उन सब औरतों को कोई वहम लगा, इसलिए उस बात पर उन्होंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मुर्दे ने कोई जवाब नहीं पाया तो फिर वो अचानक से कफन लपेटे ही उठकर बैठ गया और ख़ुद को कफन में देखकर उससे पहले कि वो हैरान होता, उन सब औरतों ने चीख पुकारते हुए दौड़ लगा दी। यानी कि वो सब दर्द के मारे इधर उधर भागने लगी और शौहर से दूर जाकर सबने सांस ली। अब कफन के अंदर नसीरुद्दीन कफन समेत था, अपनी बीवियों को नाम ले लेकर पुकारने लगा। ये सुनकर उनके बीवियों में हिम्मत आई और वो शौहर के पास में पहुंच गई। उन्होंने शौहर के पास जाकर देखा कि उनका शौहर तो जिंदा है और वो कफन में लपेटे हुए बैठा है। जब उनको इस बात का पक्का यकीन हो गया कि उनका कोई वहम नहीं है बल्कि ये सच है, तब उनकी जान में जान आई। मगर उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि उनका शौहर नशे और बेहोशी हालत में था, ये सच में मर चुका था। ये उन्हें मालूम नहीं चल पाया। इसके बाद पांचों बीवियों ने अपने शौहर को सारा माजरा कह सुनाया कि उनके जाने के बाद में उनके साथ में क्या क्या हुआ। नसीरुद्दीन ने जब ये सुना उसके जनाजे की नमाज को पढ़ाने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ, तो ये सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। और फिर उसने उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने हाथ उठाए और सच्चे दिल से रो रो कर अल्लाह से तौबा करने लगा। इसने ये पक्का इरादा कर लिया था कि वो आज के बाद में कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा और पूरे गांव के हर शख्स के पास में वो खुद चल कर जाएगा और एक एक से वो माफ़ी मांगेगा।
اور یہی نہیں، جن جن کے ساتھ میں اس نے برا برتاؤ کیا ہے یا اس کی وجہ سے جن کا دل دکھا ہے، ان سب کے وہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگے گا، اور آج سے ہی وہ نماز بھی شروع کر دے گا، کیونکہ نصیر الدین اب بہت زیادہ ڈر گیا تھا، کیونکہ وہ موت کو اتنی زیادہ قریب سے دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی لیے یہ مہلت عطا کی ہے کہ وہ شرابی چھوڑ دے۔ وہ شرابی جواڑی ہونے کے باوجود بھی اپنی بیویوں کے حق میں بہت اچھا تھا، اور اس نے 2 عورتوں سے اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ وہ بے سہارا تھیں، ان کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں سہارا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کو توبہ کرنے کا موقع عطا کیا گیا تھا۔ دوستو، آج ہم لوگ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، ہم یہاں گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی تو بہت وقت باقی ہے، بعد میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھیں، کل آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا کون سا لمحہ آخری ہو جائے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے۔ اللہ یہ موقع بھی ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ جب ہماری واپسی کا حکم آ جائے گا، کب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے میرے پیارے عزیز دوستو، ہماری آنکھیں کھلنا بہت ضروری ہے۔ ہر لمحہ آخری سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے، تو ہر لمحہ توبہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے توبہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اس واقعے کو سن کر آپ کو کیسا لگا، اس کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ اس کے بارے میں ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔